السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 56۔ لقد کان الکفار فی مکہ، یقیناً مکہ میں کفار تھے، وما زالوا اور ابھی تک ہیں، فی کل مکان ہر جگہ، وزمان اور زمانے میں، یتخذون جو بنا لیتے ہیں، الاوثان بتوں کو، والاصنام اور مورتیوں کو یعنی معبود، لینالوا بها النصر تاکہ وہ حاصل کر سکیں ان کے ذریعے مدد۔ یعنی ابھی تک ہر جگہ پر ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے رہے اور ان سے مدد مانگتے رہے۔ بینما کانوا هم الذین، درآ حالے کے یعنی اس حال میں کہ، کانو ہیں وہ، هم الذین وہ خود ہی، یقومون جو کھڑے ہوتے ہیں یا مقرر ہوتے ہیں، بحمایت تلک الآلہۃ ان الہوں یا معبودوں کی حمایت میں، ان یعتدی علیہا معتد کہ کوئی زیادتی کرنے والا ان پہ کوئی زیادتی نہ کر دے، یعنی وہ خود ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جہاں انہوں نے مورتیاں رکھی ہوتی ہیں اس کو لاک کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو ایسی جگہ پہ جانے کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن مورتیوں کو انہوں نے گولڈ اور اس طرح کی چیزیں پہنائی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو باقاعدہ شیشے کے اندر لاک کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، یا اونچی جگہوں پہ رکھتے ہیں جہاں لوگوں کے ہاتھ نہیں پہنچتے، یعنی ان کو پوجتے بھی ہیں، ان کی حفاظت بھی خود کرتے ہیں۔ او یصیبها بسوء یا ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہو جائے، یعنی کوئی ان کے ساتھ برا سلوک نہ کر لے۔ فَكَانُوا هُمْ جُنُودُهَا وَحَمَاتُهَا الْمُعَدِّينَ لِنَصْرِهَا، تو وہ خود ہی ان کا لشکر ہوتے ہیں اور ان کے محافظ ہوتے ہیں جو تیار کیے جاتے ہیں، لِنُصْرَتِهَا ان کی مدد کے لیے۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ معبود بنا رکھے ہیں شاید کہ وہ مدد کیے جائیں، یا تاکہ وہ مدد کیے جائیں، یعنی وہ لوگ جو معبود جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کی مدد ہو سکے، یہ بت مدد کریں۔ لا یستطیعون نصرہم وہ ان کی مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، ان میں طاقت ہی نہیں کہ وہ ان کی مدد کچھ کریں۔ وہم لہم جند محضرون اور وہ ان کے لیے حاضر باش لشکر ہیں، یعنی وہ خود ہی ان کی حفاظت پر مامور ہیں، انہوں نے کیا مدد کرنی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ۔ فَأَيَّ سَخْفٍ وَأَيَّ جَهْلٍ انْحَدَرَ إِلَيْهِ الْبَشَرُ فَوْقَ هَذَا، تو کون سی بے عقلی، سخف یا بے عقلی، کم عقلی، اور کون سی جہالت اس سے بڑھ کر ہوگی کہ انحدر الیہ البشر گرا ہے، انحدار ہوتا نیچے کو گرنا، اس کی طرف انسان، فوق ھذا اس سے بڑھ کے، اس سے بڑھ کر کم عقلی کی بات کیا ہوگی کہ انسان ان کی خدمت کرے جن کو وہ اپنا معبود سمجھتا ہے اور ان کی حمایت کرے اور ان کی مدد کرے، یعنی الٹا یہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ وَأَعْظَمُ مَا يُلْهِي النَّاسَ عَنِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ هُوَ طَلَبُ التَّكَاثُرِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور سب سے بڑی چیز، اعظم سب سے بڑی چیز، عظیم سے، ما یلہی جو غافل کر دیتی ہے، الناس لوگوں کو، عن اللہ اللہ سے، والدار الآخرہ اور آخرت کے گھر سے، ہوا وہ طلب التکاثر کثرت سے زیادہ
حاصل کرنے کی طلب ہے، فی الاموالی مال کو، والاولاد اور اولاد، یعنی مال اور اولاد کی کثرت جو ہے وہ ان کی خواہش ہے یا اس کو وہ طلب کرتے ہیں، یعنی مال اور اولاد کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، یہ مطلب۔ والتمرغ، تمرغ ہوتا ہے لت پت ہونا، لیٹیاں لینا، یعنی جیسے وہ مٹی میں گدھا لیٹتا ہے نا تو اس کے لیے تمرغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ والتمرغ فی الشہوات، خواہشات میں لت پت ہونا یعنی اسی کے اندر ڈوبے رہنا۔ والتفاخر بذالک، اور ان چیزوں پہ فخر کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں ڈالے رکھا تم کو کثرت کی طلب نے یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبروں پہ، یعنی تم قبروں میں داخل ہو گئے، ایک کے بعد ایک خواہش، ایک کے بعد ایک خواہش کے پیچھے بھاگتے 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 قبروں میں اتر گئے۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یک بتوں سے وہ ایک دم خواہشات پہ کیوں آگے؟ جیسے بت خواہش ہے نا، ایسے ہی خواہش نفس بھی ایک خواہش ہے۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے نا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا غور کیا تم نے اس کے حال پہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، کیا بھلا آپ اس پر نگرانی کریں گے؟ والتکاثر والتفاخر فی کل شیء، اور یہ تکاثر اور تفاخر ہر چیز میں ہوتا ہے۔ وکل من شغلہ، ہر وہ چیز جس نے انسان کو مشغول کیا، والہاہ، اور اس کو غافل کر دیا، التکاثر، کثرت کی وجہ سے، بامر من الامور، کسی بھی کام میں، ان اللہ والدار الآخرۃ، اللہ اور آخرت کے گھر سے، فہو داخل فی حکم ہذہ الآیہ، وہ سب داخل ہیں اس آیت کے حکم میں، یعنی صرف مال اور اولاد نہیں، ہر وہ چیز جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے اور وہ اس کو مشغول کر دے، سخت مصروف کر دے اپنے اندر، یا پھر غافل کر دے اللہ اور آخرت کے کاموں میں سے، تو سب اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يُلْهِيهِ التَّكَاثُرُ بِالْمَالِ، تو لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جن کو مال کی کثرت غافل کرتی ہے، زیادہ مال ہوتا ہے، پھر اس کو خرچ کرنا، اس کو مینج کرنا، نت نئی چیزیں دیکھنا، خریدنا، ان کو لانا، ان کو سجانا، ان کو دیکھ کے خوش ہونا، پھر ان کو دکھانے کے لیے لوگوں کو بلانا، پھر دیکھنے کے لیے جانا، یعنی مسلسل ایک کمپٹیشن میں رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو جہاں دنیا کا کوئی نیا رنگ نظر آتا ہے وہ ضرور اس کی کھوج میں لگ جاتے ہیں، اور علم کی کوئی بات سرچ کرنا آئے یا نہ آئے، لیکن وہ سرچ کر کے ڈھونڈ نکالتے ہیں کہ یہ ڈیزائنر کون سا ہے، یہ کپڑا کہاں سے ملتا ہے، یہ جوتا کہاں سے ملتا ہے، یہ برانڈ کون سی ہے، اور پوچھتے ہوئے بھی نہیں شرماتے، بلکہ کھلے عام ڈسکشنز ہوتی ہیں اور مقابلے بھی ہوتے ہیں، اور اگر ہم سے زیادہ کسی نے مہنگا پہن لیا تو پھر ہم اگلی دفعہ اس سے بھی مہنگا پہن کے دکھائیں گے، یہ تفاخر ہوتا ہے، تکاثر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُلْهِيهِ التَّكَاثُرُ بِالْأَوْلَادِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اولاد کی کثرت یا اولاد کے بارے میں کثرت، یعنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ مل جائے یا اولاد بہت آگے نکل جائے، اور بچوں کو یہ بھی ملنا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے ان کے پاس، اور یہ بھی ان کی زندگی میں کوئی کمی نہ رہے، یہ کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، یعنی ان چیزوں میں پڑھ کے وہ اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ اسی کے بارے میں سورۃ المنافقون میں آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، کیا لوگوں تمہیں مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اور جو ایسا کرے گا تو یہی لوگ در حقیقت خسارے میں ہیں۔ ومنہم من یلہیہ التکاثر بالعلم او بالجاہ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو علم کا تکاثر اور جاہ و منصب کا تکاثر وہ غافل کرتا ہے، ایک ڈگری کے بعد ایک ڈگری، ایک چیز کے بعد ایک چیز، بس صرف پڑھنے کا شوق ہے، عمل کا نہیں۔
فَيَجْمَعُهُ تَكَاثُرًا وَتَفَاخُرًا، تو وہ جمع کر دیتا ہے اس کو، یعنی یہ جو اس کا شوق ہے یہ تکاثر اور تفاخر دونوں کو، یعنی ایک طرف وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں ہوتا ہے اور دوسری طرف اس پہ پھر فخر بھی کرتا ہے اور مقابلے بازی بھی کرتا ہے. تو ایسا علم جو تفاخر کے لیے حاصل کیا جائے وہ تو فائدے کی بجائے الٹا انسان کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے. وَمَنْ جَمَعَ الْعِلْمَ تَكَاثُرًا وَتَفَاخُرًا فَهُوَ أَسْوَأُ حَالًا عِنْدَ اللَّهِ مِمَّنْ يُكَاثِرُ بِالْمَالِ وَالْجَاهِ. جو شخص علم جمع کرنے میں کثرت اور فخر کا شکار ہوتا ہے وہ اپنے حال میں اللہ کے ہاں اس سے زیادہ بدتر ہوتا ہے جو مال اور جاہ کی کثرت حاصل کرنے میں لگا ہوتا ہے. فَإِنَّهُ جَعَلَ أَسْبَابَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، کیونکہ اس نے آخرت کمانے کے اسباب کو دنیا کے لیے حاصل کیا، یعنی لوگوں کو بتا سکے کہ میں نے کتنی ڈگریاں کی ہوئی ہیں یا کتنے کورسز کیے ہوئے ہیں، کیا کچھ میں نے پڑھا ہوا ہے. وصاحب المال والجاہ استعمل اسباب الدنیا لہا، اور مال اور جاہ والا بندہ جو ہے وہ دنیا کے اسباب کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے. وکاثر باسبابها، اور ان اسباب کے ذریعے کثرت حاصل کرتا ہے. جبکہ علم والا، دین والا اگر تکاثر اور تفاخر کے لیے کر رہا ہے تو وہ جس چیز سے آخرت کمانی چاہیے تھی اس کو اس نے دنیا کی شان بنانے کا ذریعہ بنا لیا، تو وہ اس سے بھی بدتر ہے. والنعیم التام، اور مکمل نعمت جو ہے ہوا فی الدین الحق علما وعملا، اصل نعمت جو مکمل نعمت ہے حقیقت میں انسان کے اوپر وہ کیا ہے کہ سچے دین کو علم اور عمل کے لیے حاصل کیا جائے، یعنی دین کا علم بھی حاصل کیا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے. فَأَهْلُهُ، تو اس کے اہل جو ہیں یعنی جن کے پاس یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ہم اصحاب النعیم الکامل، یہ ہیں کامل نعمتوں والے لوگ، ان پہ نعمتیں تمام ہو گئی ہیں. والشقاء التام، اور مکمل بدبختی کیا ہے، ہوا فی الباطل علما وعملا، کہ علم اور عمل کو باطل میں یا باطل دین میں حاصل کرنا، باطل مقاصد کے لیے. وَأَهْلُهُ هُمْ أَصْحَابُ الضَّلَالِ وَالشَّقَاءِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اس کے کرنے والے یعنی علم کو بری نیت سے حاصل کرنے والے اور غلط طریقے سے استعمال کرنے والے، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بے شک فاجر لوگ نافرمان گناہگار آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یعنی ایک جہنم تو آخرت کی ہے اور ایک جہنم دنیا کی بھی ہے، کیونکہ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ چیز انسان کو اندر سے چین نہیں لینے دیتی، انسان کو بے چین کر دیتی ہے، بےکل کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو دین پڑھ کے بھی چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، وہ مقصد اس کا حاصل نہیں ہوتا. وَلَكِنَّ الْإِنسَانَ قَدْ يَسْمَعُ وَيَرَى، لیکن انسان سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ما یصیب کثیرا من اہل الایمان فی الدنیا من المصائب، جو مصیبتیں دنیا میں اہل ایمان کو پہنچتی ہیں. وما ینال کثیرا من الکفار والفجار والظلمۃ فی الدنیا، اور جو ملتا ہے بہت سے کافر، فاجر، ظالم لوگوں کو دنیا میں، من الریاست والاموال وغیرہا، مال اور جاہ وغیرہ، ریاست یعنی کوئی عہدہ وغیرہ. فَيَعْتَقِدُ لِجَهْلِهِ أَنَّ النَّعِيمَ فِي الدُّنْيَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِلْكُفَّارِ وَالْفُجَّارِ، تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ نعمتیں تو دنیا میں بس کافروں اور فاجروں کے لیے ہی ہیں، غلط کرنے والوں کے لیے. وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ حَظُّهُم مِّنَ النَّعِيمِ فِي الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مومنوں کے لیے تو بہت ہی تھوڑی نعمتیں ہیں، یعنی وہ انجوائے نہیں کر سکتے، یعنی صرف نافرمانی انجوائے کرتے ہیں.
یہ جہالت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ ظاہری حال کو دیکھ کر، اندر نہیں کسی کا نظر آتا نا، کہ ایک شخص جس کے اندر سچا ایمان ہو اور اس کا دل سالم ہو، قلب سلیم ہو، تقوی والا دل ہو، قلب منیب ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ تکلیف کے باوجود ایک راحت میں ہوتا ہے. ظاہر میں اس کی تکلیف ہوتی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، لیکن اندر اس کا خوشحال ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، نعمت کامل تو یہ ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں ہی خوشحال ہوں، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا. تو ایک وہ شخص ہے جو ظاہر میں بڑا خوشحال نظر آ رہا ہے اور باطن اس کا جو ہے وہ پریشان ہے، اور ایک وہ جو ظاہر میں پریشان ہے لیکن باطن مطمئن ہے، اور ایک وہ ہے جو اندر باہر دونوں طرح مطمئن ہے. لیکن اگر کسی کو اول درجہ نہیں بھی ملتا تو وہ دوسرے درجے پہ آ جائے کہ ظاہر اگر تکلیف میں ہے تو اندر تو ٹھیک ہونا چاہیے نا. مسلسل اپنے دل کی حالت پر ہی نظر رہنی چاہیے کہ وہ کس حال میں، اس کا لیول کیا ہے، اس میں ایمان کا لیول کیا ہے، اس میں تقویٰ کتنا ہے، اس میں سکون کتنا ہے، اس میں اللہ کی طرف انابت کتنی ہے، اس میں سلامتی کتنی ہے. وَكَذَلِكَ قَدْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْعِزَّةَ وَالنُّصْرَةَ فِي الدُّنْيَا قَدْ تَسْتَقِرُّ لِلْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ عزت اور مدد دنیا میں کفار اور منافقین ہی کے لیے ثابت ہوتی ہے. تستقر یعنی قرار پکڑتی ہے، علی المؤمنین مومنوں کے مقابلے پر. فَإِذَا سَمِعَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب قرآن میں وہ یہ آیت سنتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو ساری اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں. وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. وَنَحْوَ هَذِهِ الْآيَاتِ، اور اسی قسم کی آیتیں جب قرآن میں وہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے، حمل ذلك على ان حصوله في الدار الآخرة فقط، تو وہ ان آیات سے یہ مطلب سمجھتا، حملہ انہیں اٹھاتا ہے، سمجھتا ہے کہ ان نعمتوں کا حصول بس آخرت میں ہی ہے. وہ ان آیتوں کو آخرت کے کانٹیکسٹ میں ہی سمجھتا ہے. وقال اما الدنيا فاننا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون، اور کہتا ہے کہ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفار اور منافقین اس میں غالب آتے ہیں اور غلبہ پاتے ہیں. یظہرون کا مطلب بھی غالب ہونا ہے. والقرآن لا يرد بخلاف الحس، اور قرآن جو ہے وہ وارد نہیں ہوتا ظاہری حالات کے خلاف. وَيَعْتَمِدُ عَلَى الظَّنِّ، اور وہ گمان پر اعتماد کرتا ہے. اذا ادیل علیہ عدو من جنس الکفار والمنافقین، اگر حملہ آور کر دیا جائے اس پر دشمن کفار اور منافقین کی جنس میں سے، او الفجرۃ والظالمین، یا فاجر ظالم لوگوں کی طرف سے. وہو عند نفسہ من اہل الایمان والتقوی، اور وہ اپنے دل میں ایمان اور تقوی والا ہو. وَيَرَى صاحب الباطل قد علا علی صاحب الحق، اور وہ دیکھے کہ باطل والا جو ہے وہ غالب آ گیا ہے حق والے پر. فَإِذَا ذُكِرَ بِمَا وَعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ قَالَ هَذَا فِي الْآخِرَةِ، اور پھر اگر اس کے پاس ذکر کیا جائے، اسے بتایا جائے جو اللہ نے اچھے انجام کا متقین اور مومنین کے لیے وعدہ کیا، تو کہتے ہیں یہ تو آخرت میں ہی ہوگا بس. وَإِذَا قِيلَ لَهُ كَيْفَ يَفْعَلُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا بِأَوْلِيَائِهِ وَأَحِبَّائِهِ وَأَهْلِ الْحَقِّ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ کس طرح کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اپنے اولیاء، اپنے محبوب اور حق والوں کے ساتھ. فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُعَلِّلُ أَفْعَالَ اللَّهِ بِالْحُكْمِ وَالْمَصَالِحِ قَالَ يَفْعَلُ اللَّهُ فِي مُلْكِهِ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ.
یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی توجیہ نہیں کرتا، تو علت بیان نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کی، تو کیا کہتا ہے؟ یفعل اللہ فی ملکہ ما یشاء، اللہ اپنی حکومت میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، ویحکم ما یرید، اور فیصلہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے. کیوں؟ لا یسأل عما یفعل، اس سے تو نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور وہ پوچھے جاتے ہیں، یعنی لوگ پوچھے جائیں گے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وَإِن كَانَ مِمَّن يُعَلِّلُ الْأَفْعَالَ، اور اگر وہ ان میں سے ہو جو اللہ تعالیٰ کے کاموں کی افعال کی وجہ بیان کرتے ہیں. قَالَ فُعِلَ بِهِمْ هَذَا، تو کہتا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک اس لیے ہوا ہے، لِيُعَرِّضَهُمْ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ، تاکہ وہ انہیں صبر پر ابھارے، لِثَوَابِ الْآخِرَةِ، آخرت کے ثواب کے لیے، وَعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ، اور درجوں کی بلندی کے لیے، وَتَوْفِيَةِ الْأَجْرِ بِغَيْرِ حساب، اور بے حساب اجر دینے کے لیے. وَلِكُلِّ أَحَدٍ مَعَ نَفْسِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَبَاحِثُ وَأَجْوِبَةٌ بِحَسَبِ حَاصِلِهِ وَبِدَاعَتِهِ، اور ہر ایک کے لیے اس کے نفس کے ساتھ اس مقام پر مباحث بھی ہیں اور جواب بھی ہیں، یعنی اس کے مطابق جو اس نے علم اور معرفت کمائی ہے اور اس کے پاس اس کی پونجی ہے. من المعرفۃ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں سے، و اسمائہ و صفاتہ و حکمتہ، اس کے نام اور اس کی صفات اور اس کی حکمت کی معرفت، والجہل بذالک، اور ان چیزوں سے جاہل ہونے کی. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، انسان اس کی توجیہ کس طرح کرتا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، کیا اس کا پرسپیکٹو ہوتا ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پر کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں، اس کی حکمتوں کے بارے میں اس کا کتنا علم ہے، وہ کتنا پہچانتا ہے. اس کے مطابق وہ اعمال کی توجیہ کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن جو جاہل ہوتا ہے وہ کسی اور طرح سے ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے. یہ جو لاسٹ پوائنٹ تھا، اس میں دو طرح سے توجیہ ہے نا. ایک یہ کہ اگر باطل کو حق پر غلبہ ہو جاتا ہے دنیا میں، تو وہ اس لیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں مومنین کو اس کا بدلہ دے گا، یا پھر وہ، تو یہ دونوں طرح سے سوچنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، ڈپینڈنگ آن. ایک سوچتا ہے اللہ اپنی حکومت میں جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس سے پوچھا نہیں جاتا، اور پھر یہ کہ یعنی جو توجیہ نہیں کرتے وہ اس طرح سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو توجیہ کرتے ہیں وہ دوسری طرح سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سزا ایک دفعہ ہمارے وہاں بلڈنگ میں رہتے تھے، تو اوپر میری بہت اچھی سہیلی تھی، ہندو تھی، تو بہت سمجھدار تمیز والی. تو اس نے کہا کہ آج آپ ہمارے گھر آنا. تو میں ان کے گھر گئی، اور اس کا ہسبینڈ PhD تھا اور وہ خود بھی بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی. تو جیسے ہی میں انٹر ہوئی تو ان کے گھر کے دروازے کے ساتھ ہی ایک اسٹوریج روم تھا، جو ہم سب نے اسٹوریج بنایا تھا. لیکن میری نظر پڑی تو وہ آدمی بت رکھے ہوئے تھے اور اس میں اگربتیاں، اور وہ، اب یقین کریے استاذہ، میرے دل سے ایک دم ایسے جیسے ہوتا نا کہ علم کی کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں اس انسان کی، جس نے اتنا کچھ سیکھ لیا لیکن اس کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ جو بت ہے یہ ابھی اس کو ٹھڈا لگائے تو وہ چلا جائے اور اس کا کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو کیسے انسان، واقعی انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، انسانوں کی نظر میں اس کی ختم ہو جاتی ہے. جی، وہ صرف حفاظت ہی نہیں کرتے بلکہ ان کو اسنان، مطلب کہ ان کو نہلاتے بھی ہیں، اور ان کو ایک چیز سے نہیں نہلاتے، ان کو پہلے کوئی مالٹوں سے نہلاتے ہیں، پھر لیمن سے نہلاتے ہیں، پھر لسی سے نہلاتے ہیں، پھر دودھ سے نہلاتا ہے، پھر شہد سے نہلاتے ہیں. ایک چیز نہیں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ میں وٹنس کیا کہ آج آئیں آپ، ان کو اسنان کرنے کا دن ہے، تو سب بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ پردہ ہٹاتے ہیں اور نعوذ باللہ وہ ان کے پھر سارے کپڑے اتارتے ہیں، پھر ان کو سامنے اسنان دیتے ہیں، اور وہ سارا چیزیں نالی میں بہ رہی ہوتی ہیں. اللہ کے رزق کا کیا استعمال. There were some acquaintances of ours, so we went there they invited us, a lot of times, so we just thought we will just go and, So I was curious because I couldn't see any of the statues in the house. So I tried to ask them
where are the Shankar or whatever they worship. So she said, you want to see? So she took me in another room sort of, and she opened the closet, and there was the statue and all the gold and everything there. I was so surprised. If there's some kind of nauzubillah hasti or the being that they worship, and they lock it themselves, and instead of him locking them, I couldn't really put two together. سادہ ایک اور بات ہے کہ میں نے ان سے سارے کوشچنس کیے کہ یہ ان ساری مورتیوں کے تو شیپس ہیں، یہ آنکھیں ہیں، منہ ہیں، اور یہ ایک درمیان میں ہے جو بالکل اسموتھ ہے، بس ایسے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس ایک کالا اسپول سا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان کی ہم نے شکل بنا دی اور ان کو اچھی نہیں لگی تو یہ ناراض ہو جائیں گے. میں یہ سوچ رہی تھی اساتذہ کہ انسان علم کیوں حاصل کرتا ہے، علم جو ہے وہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے. جو آج کل ہم لوگوں کو علم کا دیا ہوا ہے کہ چاہے ہم پی ایچ ڈی کریں، چاہے ہم ایم ایس سی کریں یا اور بھی کوئی ڈگری لیں، دنیا کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے پیچھے کیا چل رہا ہے، وہ چیز آپ کو ایک جو سینس دیتی ہے، آپ کے اندر اترتی ہے، آپ کو دوسروں کی مدد کے لیے ابھارتی ہے. جیسے پہلے کہتے تھے ڈاکٹر بنیں گے تو انسانیت کی خدمت کریں گے، اب بنیں گے ڈاکٹر بنیں گے تو پیسہ کمائیں گے، زیادہ پیسہ آئے گا، رائٹ؟ تو یہ چیز جب تک ہمارے پیچھے چل رہی ہے، ہمارے اندر یہ تمام چیزیں، جیسے ہندوؤں کا ذکر ہو رہا ہے یا اور دوسری بھی چیزوں کا، ہمیں کوئی سینس ہی آپ کتنے بھی پڑھ لیں لیکن ان کو اتنی سی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. دوسری بات، جب تکاثر کا آپ جب سارا بتا رہی تھی تو اس میں وہ سوچ رہی تھی کہ ہم بینگ اے مسلم آج کل میننگ فل لائف نہیں گزار رہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے شب و روز استعمال کرنے کا کہا ہے اس کا ہم استعمال ہی نہیں کر رہے. ہم اپنے بچوں کے لیے دین کے بجائے دنیاوی نعمتوں، جیسے ہو رہا ہے نا کہ اگر بی ایم ڈبلیو اگر میرے بچے نے فرمائش کی تو وہ میں لینے کے لیے کوشش کروں گی، اور ظاہر ہے پھر اس کی قسطیں پے کرنا، اس کے لیے باقی، اس کے لیے ظاہر ہے جتنی مہنگی گاڑی لیں گے اس کے اتنے ہی زیادہ نخرے بھی ہوتے ہیں نا، اتنے سارے میں کروں گی. لیکن وہ ٹائم جو مجھے اپنے بچے کو دینا چاہیے، کوالٹی آف ٹائم، میں اس کو وہ ٹائم نہ دوں اور میں دوسری طرف دنیاوی اس کی نیڈز پورے کرنے کے لیے لگا دوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کے لیے دنیاوی نعمتوں کو ترجیح دی. کیونکہ تکاثر و تفاخر ساتھ ساتھ ہے نا. سادہ مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا تھا. ہمارے نیبرہڈ میں ایک ہندو خاتون رہتی ہیں، بہت اچھی ہیں بائی نیچر. ہم لوگوں سے، مسلمان جو خواتین ہماری ہیں ان سے دوستی بھی ہے ان کی بہت اچھی. تو بہت اپنے دین میں بہت آگے ہیں، وہ بہت زیادہ بتوں کی وہ سب اس میں ہیں وہ نا. تو ان کے ہسبینڈ کا اچانک انتقال ہوا اور بہت ہی زیادہ مزریبل حالات میں ان کا انتقال ہوا نا. تو ہم لوگ ان کے پاس گئے ان کی مدد کے لیے، ان کی تعزیت کے لیے. تو میں نے ان کو ایسی تسلی دی کہ گاڈ از دیئر اینڈ ہی ول ہیلپ یو. تو وہ کہنے لگی کہ کوئی خدا بتا نہیں ہوتا، کوئی بھگوان نہیں ہوتا، اور یہ اگر ہوتے تو ہم میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، اس نے میرے شوہر کو کیوں لے لیا. تو میں سوچنے لگی کہ یہ محبت، اور مطلب وہ اتنی عقیدت والی اور اتنی سب کچھ تھی، یہ ایک لمحے کے اندر وہ محبت کہاں چلی گئی. تو یہ جو واقعی جو آرٹیفیشل چیزوں سے جو محبت ہے نا، اس کے اندر کوئی پائیداری بھی نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ انٹینسٹی نہیں ہوتی. اس کے اندر ایک ذرا سا جھٹکا آتا ہے اور انسان پھر جو ہے وہ اس سے نکل آتا ہے پھر. کیونکہ ان کی پوجا دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتی ہے نا، کہ وہ ڈیزرو تو نہیں کرتے نا کہ ان کی عبادت کی جائے، لیکن اس کے ساتھ جو ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا یا کسی اور چیز میں یا کسی مصیبت سے بچو گے، تو پھر معبود کی عبادت جو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ صرف ان کاموں کے لیے. افسوس یہ کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی، اور اگر ہم کچھ ریچولس کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو سب چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کی فائدہ نہیں ہو نمازیں پڑھنے کا، کیونکہ ہم نمازیں پڑھ رہے تھے دنیاوی مقاصد کے لیے. اگر اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے تو وہ اب بھی ہے. والقلوب تغلی کالقدور بما فیہ من حلو ومر. دل جو ہیں وہ ابلتے رہتے ہیں، یعنی ان کے اندر ابال آتا رہتا ہے. کالقدور، ہانڈیوں کی طرح. بما فیہا، جو بھی اس میں ہو. من حلو ومر، میٹھا ہو تو بھی اور کڑوا ہو تو بھی.
یعنی آپ اپنے ہنڈیا میں چاہے تو سویٹ ڈش بنائیں یعنی اپنے پین میں، اور چاہے تو آپ اس میں نمکین بنائیں، جو ڈالیں گے وہی ابلے گا اس کے اندر. وطیب و خبیث، پاکیزہ اور ناپاک، وحق و باطل، حق اور باطل، وکثیر من الناس لجہلہ، اور بہت سے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، یصدر منہم من التظلم للرب تعالی واتہامہ، اور بہت سے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے رب تعالی کے ساتھ ان کے اندر سے ظلم صادر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور بلیم کرتے ہیں، اتہام تہمت سے. ما لا یستر الا من عدو، جو کسی دشمن سے ہی ہوتا ہے. وَيَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اور وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کرتے ہیں جیسے جاہلیت کا گمان ہوتا ہے. وہی بات کہ عبادت کسی اور مقصد کے لیے کرتے ہیں اور پھر جو اندر ہوتا ہے نا دل میں اللہ کے بارے میں گمان، وہ منہ پہ آ جاتا ہے. وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ وَالظُّنُونُ الْكَاذِبَةُ سَبَبُهَا أَمْرَانِ، ایسی باتیں اور ایسے جھوٹے گمان جو اللہ کے بارے میں لوگ رکھتے ہیں، ان کی دو وجوہات ہیں. احدہما، ان دونوں میں سے ایک، حسن ظن العبد بنفسہ وبدینہ، بندے کا اپنی ذات اور اپنے دین کے بارے میں خوش گمان ہونا. واعتقادہ انہ قائم بما یجب للہ علیہ، اور اس کا یہ عقیدہ کہ وہ سب کچھ پورا کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لازم کیا ہے، یعنی اللہ کی خاطر جو اس کو کرنا چاہیے وہ سب ہو رہا ہے. وَاعْتِقَادُهُ فِي خَصْمِهِ وَعَدُوِّهِ خِلَافُ ذَلِكَ، اور اس کا عقیدہ اپنے دشمن اور اپنے مقابلے والے کے خلاف. وَأَنَّ نَفْسَهُ أَوْلَى بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَدِينِهِ مِنْهُ، اور یہ کہ اس کا نفس اللہ کے زیادہ قریب ہے اور اس کے رسول اور اس کے دین کے، اس سے بڑھ کر. کس سے بڑھ کر؟ دشمن سے بڑھ کر. الثانی اعتقادہ ان اللہ سبحانہ قد لا یؤید صاحب الدین الحق وینصرہ، اس کا یہ گمان کہ اللہ تعالی مدد نہیں کرے گا جو سچے دین پر ہے اور اس کا ساتھ نہیں دے گا. وقد لا یجعل له العاقبۃ فی الدنیا، اور دنیا میں اس کا اچھا انجام نہیں ہوگا. بل یعیش امورہ مظلوما مقہورا، بلکہ وہ اپنی ساری زندگی ظلم میں اور قہر میں گزارے گا. ما قیامہ بما امرہ اللہ بہ ظاہرا و باطنا، باوجود اس کے کہ وہ کر رہا ہے جو بھی اللہ نے اس کو حکم دیا ہے ظاہر اور باطن میں. وہ ایسے ہی حالات ہیں، ویسے دین والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، یہی رہے گا. فہو عندہ قائم بحقائق الایمان و شرائع الاسلام، تو وہ اپنے نفس کے ساتھ ایمان کے حقائق اور اسلام کی جو احکامات ہیں ان کو بجا لانے والا ہے. وَهُوَ تحت اہل الظلم والفجور والعدوان، حالانکہ وہ مغلوب ہے اہل ظلم کے ہاتھوں، فاجروں اور دشمنوں کے ہاتھوں. فَلِلَّهِ كَمْ فَسَدَ بِهَذَا الْاغْتِرَارِ مِنْ عَابِدٍ جَاهِلٍ وَمُتَدَيِّنٍ لَا بَصِيرَةَ لَهُ وَمُنْتَسِبٍ إِلَى الْعِلْمِ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ. فَلِلَّهِ، بڑے تعجب کی بات ہے، کم فسدہ، کس قدر بگڑ چکے ہیں، بِهَذَا الْاغْتِرَارِ، اس دھوکے کی وجہ سے، من عابد جاہل، جاہل عبادت گزار، ومتدین، اور ایسے دیندار، لا بصیرت لہ، جس کی کوئی سمجھ عقل ہی نہیں ہے، بصیرت ہی نہیں ہے اس میں. ومنتسب الی العلم، اور علم کی طرف خود کو منسوب کرنے والے، لا معرفت لہ، جس کی کوئی ان کو معرفت ہی نہیں، اس کی روح ہی نہیں ان کو سمجھ آئی، اس لیے وہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں. یعنی علم بھی حاصل کیا لیکن اندر کچھ نہیں اترا، ڈائجسٹ نہیں کیا، وہ ان کے عقل سمجھ کا حصہ نہیں بنا. یعنی انسان اپنے نفس کے بارے میں دھوکے میں کہ میں بڑا دیندار ہوں، ٹھیک ہے، میں سارے فرائض پورے کر رہا ہوں، اور یہ جو میرے اوپوننٹس ہیں نا، یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہے. یعنی اپنے دشمن کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے خلاف ذالک، اس کے علاوہ جو وہ خود کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں انتہائی دیندار ہوں، میں اللہ سے زیادہ قریب ہوں، میں رسول کی سنت پہ چل رہا ہوں، میں اس کے دین کے اوپر بہت چل رہا ہوں. آپ کو نہیں سمجھ کے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں اب اس ذات کے دھوکے میں گرفتار ہے کہ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن جو ہی کوئی مصیبت آتی ہے وہ سب الٹ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ظاہری ریچولز کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے وظائف بھی کر رہے ہوتے ہیں،
اور اوپر اوپر سے عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ نیت ان کی دنیا کمانا ہوتی ہے اس سے، یا دنیا کے کچھ فائدے اٹھانا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ، کئی بزنس مین ہوتے ہیں یا کئی ایسے جو تہجد کے بڑے ہی پابند ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر دین کی روح کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تہجد کس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا بزنس چمکے. ٹھیک ہے نا. یعنی دین کو دنیاوی فائدوں کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں. حج عمرے پہ بار بار کیوں جائیں گے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیا مقصد ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے حاجی صاحب ہیں اور میری ڈیلنگ اچھی ہو. داڑھی کیوں رکھ لیتے ہیں؟ دکھاوے کے چیریٹی کے کام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں پہ ایک دھاک بیٹھے کہ بڑے دیندار ہیں، ایک ساتھ سود بھی کھائیں گے، حرام کام بھی کریں گے، اللہ کی نافرمانیوں کے کام بھی کریں گے، اور یہ سارے کام کر کے یہ سمجھیں گے کہ اللہ ہم سے بڑا راضی ہے. اور اگر زندگی میں کہیں تھوڑی بہت اونچ نیچ آئی تو وہ آپے سے باہر ہو جائیں گے اور دوسروں کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، بدتمیزی اور بد اخلاقی کی انتہا کر دیں گے. سارا جو بناوٹی دین ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا. ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. دو وجوہات بیان ہو رہی ہیں. یعنی اپنے خیال میں وہ سارے دین کے تقاضے پورے کر رہا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا، وہ تہجد نہیں پڑھ رہا، وہ صدقہ خیرات نہیں کر رہا. آپ دیکھیں ایک کا گمان یہ ہے کہ وہ سب ٹھیک کر رہا ہے اور اس کو دنیا میں کوئی ترقی وغیرہ بھی حاصل ہے. دوسرا جو ہے وہ کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں اس کا حال خراب ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے دین والوں کا تو ایسے ہی ہوتا ہے. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعَبْدَ وَإِنْ آمَنَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ بات معلوم ہے کہ بندہ اگرچہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فَإِنَّهُ طَالِبٌ فِي الدُّنْيَا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، پس بے شک وہ طالب دنیا ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، من جلب نفع، نفع حاصل کرنے کے لیے، و دفع ضر، نقصان دور کرنے کے لیے، بہما قوام معیشتہ، جس پر اس کی زندگی قائم ہو سکتی ہے. فَإِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ الدِّينَ الْحَقَّ وَاتِّبَاعَ الْهُدَى وَالِاسْتِقَامَةَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَمُتَابَعَةُ السُّنَّةِ يُنَافِي ذَلِكَ وَأَنَّهُ يُعَادِي جَمِيعَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَيَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَلَاءِ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ إِرَادُهُ عَنِ الرَّغْبَةِ فِي كَمَالِ دِينِهِ وَتَجَرُّدِهِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. فَإِذَا اعْتَقَدَ، پھر اگر اس کا اعتقاد ہو، أَنَّ الدِّينَ الْحَقَّ، کہ دین حق اور ہدایت کی اتباع اور توحید پر استقامت اور سنت کی پیروی، مطابعت و سننا، ینافی ذالک، اس کی نفی کرتے ہیں، وَأَنَّهُ يُعَادِي، اور یہ کہ وہ دشمنی رکھتا ہے، جمیع اہل الارض، سب زمین والوں سے، وَيَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يَقْدَرُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَلَاءِ، اور اس پہ ایسی مصیبتیں آتی ہیں جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، لَزِمَ مِن ذَلِكَ، وہ اس سے لازم کر لیتا ہے، إِرَادُهُ، اس کا اعراض لازم ہو جاتا ہے، ان الرغبتی، رغبت سے، یعنی اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، فی کمال دینی، دین کو کامل کرنے میں، وتجردہ للہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول کے لیے خالص کرنے میں. فیعرض قلبہ عن حال السابقین المقربین، تو ہٹ جاتا ہے اس کا دل سابقین مقربین کے حال سے، بل قد يدخل مع الظالمین، بلکہ وہ ظالموں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، بل مع المنافقین، بلکہ منافقوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. وذالک انہ اذا اعتقد، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ سمجھ لیتا ہے، ان الدین الکامل لا یحصل الا بفساد دنیا، وہ سمجھتا ہے کہ کامل دین تو بس اس وقت حاصل ہوگا جب دنیا خراب ہوگی، من حصول ضرر لا يحتملہ، ایسا نقصان ہوگا کہ جسے وہ برداشت نہ کر پائے گا، وفوات منفعت لا بد لہ منہا، اور ایسا نفع ختم ہو جائے گا جو ہونا ہی ہونا، لا بد لہ منہا، جس کے بعد چارہ ہی نہیں. لم یقدم علی احتمال ھذا الضرر، نہیں وہ جرت کرے گا اس نقصان کے برداشت کرنے کی، ولا تفویت تلک المنفعہ، اور نہ اس نفع کو کھونے کی. فسبحان اللہ کم صدت هذه الفتنة الكثير من الخلق عن القیام بحقیقت الدین، یعنی جن کی یہ سوچیں ہوتی ہیں اس فتنے میں جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو سبحان اللہ اس فتنے نے مخلوق کی اکثریت کو دین کی حقیقت قائم کرنے سے روک رکھا ہے، دین کی روح نہیں پا سکتے وہ. وَأَصْلُ ذَلِكَ نَاشِئٌ مِّن جَهْلِهِ بِحَقِيقَةِ الدِّينِ،
اور اس کی اصل پیدا ہوئی ہے حقیقی دین کے بارے میں جہالت کی وجہ سے. دین کا مقصد اس نے نہیں سمجھا. وہ مسلمان پیدا ہوا, بچپن میں ماں باپ نے کہا نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے, وہ سارا کچھ کرتا رہا. بڑے ہو کے بھی ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے, بس وہ اس کے مطابق چلتا رہا. لیکن اس نے دین کی روح یا مقصد کو نہیں پایا کہ یہ دین چاہتا ہم سے کیا ہے. اگر دین کے کچھ ریچولز کیے بھی زیادہ تو دنیا کمانے کے لیے کیے, اور اگر کوئی خرابی آ گئی تو کہا کہ دین کا فائدہ نہیں ہے, اس دین کے چلنے والوں پہ تو مصیبتیں ہی آتی ہیں. تو یہ بدگمانی ہے اس کی. وجہلہ بحقیقت النعیم, اور نعمت کی حقیقت سے وہ جاہل ہے. الذی ھو غایۃ مطلوب النفوس وکمالھا, جو کہ مقصد ہے, مطلوب ہے نفس کے لیے اور اس کے کمپلیٹ ہونے کے لیے, کمال کے لیے. وبہ ابتہاجھا والتذاذھا, اور اسی پر اس کی رونق اور لذت کا انحصار ہے, اندر کی خوشی کا. آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا, مجھ سے تو کئی لوگوں نے اس طرح کا مسئلہ بیان کیا ہے, میں نماز بھی پڑھتی ہوں, میں قرآن بھی پڑھتی ہوں, میں روزے بھی رکھتی ہوں, پر مجھے چین نہیں ہے. پتہ نہیں آپ سے کبھی کسی نے ایسا کوئی اپنے دل کا حال کھولا ہے کہ نہیں, یعنی کہیں کچھ کمی ہے, وہ کیا ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں نے مجھ سے کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دین ویسے قرآن پڑھتے ہیں ایک کورس کرنے کے لیے کہ ہم نے اتنے نمبر لینے ہیں, اسی دوڑ میں لگے رہتے ہیں. اچھا ٹیسٹ ہے آج, ٹھیک ہے ٹیسٹ ہے, وہ چاشت کیا پڑھنی, چھوڑو. علم حاصل کرنے میں بھی تو عبادت ہے نا, یہ بھی عبادت ہے, ٹھیک ہے. اور امام شافعی نے کہا تھا کہ علم کے لیے وقت لگانا جو ہے نفل پڑھنے سے بہتر. میں اچھے بھلوں کو دیکھا ہے جو پڑھ کے پڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن سنن رواتب کی بھی پابندی نہیں کرتے, صرف فرضوں پہ گزارا کریں. کیا علم ہے ان کا, کس چیز کا علم ہے؟ یہ دین کی حقیقت کو نہیں سمجھا, کورس پہ کورس کیے چلے جا رہے ہیں لیکن اللہ کے قرب کی لذت نہیں پائی. یا تو دل دنیا میں لگا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے کہ چلو دین دنیا دونوں ہی رکھتے ہیں, ادھر بھی کر لو, ادھر بھی کچھ یہ کر لو, کچھ وہ کہیں ادھر کمپرومائز کیا, کچھ ادھر کمپرومائز کیا. پرائرٹیز نہیں سیٹ کی کہ کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے. نتیجہ کیا ہے؟ پھر دلوں کے اندر وہ حقیقی لذت اور حقیقی جو رونق ہے وہ آ ہی نہیں سکتی. وہ تو اللہ کے ذکر سے آئے گی, اور ذکر کا ٹائم نہیں کہ کوئی باتیں ہی اتنی ہیں. یعنی ہماری گفتگو اگر ویسی ہی چل رہی ہے جیسے دوسرے لوگوں کی ہے, ہمارے ہنسی مذاق وہی ہے, ہمارے جوکس وہی ہیں, ہمارے دن کے اوقات وہی ہیں جو دوسرے لوگ کے, اور ساتھ ہم تھوڑا سا پڑھا بھی لیتے ہیں, تو یہ تو دو الگ الگ خانے بنائے ہوئے ہم نے. جب تک اس علم کی روشنی ہمارے دل پہ نہیں پڑے گی, ہماری زندگی میں نہیں آئے گی, فائدہ کچھ نہیں. جب تک ہمارا عمل نہیں بدلے, جب تک ہماری نمازیں درست نہیں ہوں, جب تک ہمارے اندر اخلاص نہیں آئے گا, تو پھر کیا ہوتا ہے, ذرا سی کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً واویلا کرنے لگتے ہیں, ادھر شکایت ادھر شکایت, اس کو کہانی اس کو کہانی, اس کا وقت ضائع کر اس کا وقت ضائع کر, مسئلے سناتے چلے جاتے ہیں, کوئی حل بتائے وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے, جو بتائے کرنے کو کہ یہ کریں پھر وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ کیا زندگی ہے؟ یہ دین کو کھیل ہی بنایا ہوا نا. پھر یہ علم کے باوجود جہالت ہے. یعنی جس کو یہ پتا چل جائے کہ دن کی 12 سنتیں پڑھنے والا اس کے لیے جنت میں ایک محل ہے, وہ کیسے نہیں پڑھ سکتا؟ اسے کیا سمجھا ہوا ہے کہ اس کے بغیر ہی جنت کے محل مل جائیں گے؟ آخر کیوں نہیں؟ اور دل میں کوئی ملال بھی نہ ہو. ہوتا ہے کبھی سفر ہے یا کبھی مجبوری ہے, لیکن ایک روٹین ہی بنا لے اور دوسرے کام اتنے بڑھا لے کہ نمازیں کمپرومائز ہونے لگے. لیکن اگر فرضوں میں کمی ہوگی تو پوری کہاں سے ہوگی؟ قبر میں انسان کی تمنا کیا ہوگی کہ 2 نفل میں پڑھ لیتا کہیں. اللہ کا تقرب نوافل کے بغیر کیسے ملے گا؟ وقت ہوتا ہے, بیٹھ کے فون چیک کرنے لگیں گے, ادھر ادھر کی کسی سے بات کر لیں گے, کوئی اور مسئلے مسائل کھڑے کر لیں گے. جتنا آپ اللہ کی عبادت سے دور ہوں گے نا, اتنے مسئلے اور بڑھتے جائیں گے اور آپ کا وقت کھایا جائے گا. کیونکہ وہ ہے نا کہ میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے وقت نکالو. تو ہم میں سے ہر ایک کو, یہ باتیں کسی اور کے لیے نہیں, ہم میں سے ہر ایک کے لیے کہ ہم اپنے حال کا جائزہ لیتے رہیں. فَيَتَوَلَّدُ مِن بَيْنِ هَذَيْنِ الْجَهْلَيْنِ إِعْرَاضُهُ عَنِ الْقِيَامِ بِحَقِيقَةِ الدِّينِ, تو پیدا ہوتی ہیں 2 جہالتوں سے روگردانی دین کی حقیقت قائم کرنے کے لیے. وَأَن طَلَبِ حَقِيقَةِ النَّعِيمِ, اور نعمتوں کی حقیقت کی طلب وہ ختم ہو جاتی ہے.
وَكَمَالُ الْعَبْدِ أَن يَكُونَ عَارِفًا بِالنَّعِيمِ الَّذِي يَطْلُبُهُ، اور بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ اس نعمت کو پہچانتا ہو جس کو وہ طلب کر رہا ہے، وَبِالْعَمَلِ الَّذِي يُوصِلُهُ إِلَيْهِ، اور اس عمل کی بھی معرفت رکھتا ہو جو اس کو اس نعمت تک پہنچائے، مَا إِرَادَةٍ جَازِمَةٍ، پکے ارادے کے ساتھ، لذالک العمل، اس عمل کے لیے، یعنی اس عمل پر پھر پکا ہو جائے، وہ محبت صادقۃ لذالک النعیم، اور سچی محبت اس نعمت کو حاصل کرنے کی۔ وہ کیا ہے؟ دل میں اللہ کی محبت ہر چیز پہ غالب ہو، دل کی نعمت، دل کے اندر سکون اور چین اور اطمینان اور رونق اور خوشی وہ لامحالہ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ دین کی حقیقت کو پالے اور پھر وہ دل کا چین اس کا رخصت ہی رہے ہر وقت۔ کبھی کبھار تو ہوتا ہے، کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، لیکن ہماری کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ہارٹ کیا ہے؟ کیا ہے ہماری ہارٹ کی اسٹیٹ؟ یہ کسی کو نہیں پتا سوائے ہمارے اپنے، اور کس طرح وہ نعمت حاصل ہوگی یہ بھی اس وقت پتا چلے گا جب دین کی حقیقت سامنے آئے گی۔ والعبد اذا اعتقد انه قائم بالدین الحق ظاہرا و باطنا، اور بندہ جب اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ دین حق پر قائم ہے ظاہری اور باطنی طور پر، فہذا من جہلہ بالدین الحق، تو یہ اس کی جہالت ہے حقیقی دین کے بارے میں، وما للہ علیہ، اور جو اللہ کے لیے ہے اس کے ذمہ، وما هو المراد منہ، اور جو اس سے مراد ہے یعنی حقیقی دین سے مراد کیا ہے اس سے وہ لا علم ہے۔ فہو جاہل بحق اللہ علیہ، وہ جاہل ہے اللہ کے حق کے بارے میں جو اس کے ذمہ ہے، جاہل بما معہ من الدین قدرا و نوعا و صفتا، اور وہ جاہل ہے اس کے بارے میں جو اس کے پاس دین ہے مقدار کے اعتبار سے، نوعیت کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے۔ وَإِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ لَا يَنْصُرُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ صاحب حق کی اللہ دنیا آخرت میں مدد نہیں کرے گا، بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين، بلکہ وہ سمجھے گا کہ دنیا میں جو انجام ہے وہ کفار اور منافقین ہی کے حق میں ہے، مومنوں کے خلاف۔ فہذا من جہلہ بوعد اللہ ووعیدہ، یہ اس کی جہالت ہے اللہ کے وعدوں اور وعید کے بارے میں، وما اعدہ اللہ لأہل طاعتہ، اور جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے اہل طاعت کے لیے، وما اعدہ لأہل معصیتہ، اور جس کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے اہل معصیت کے لیے۔ فاما المقام الاول، تو جہاں تک پہلا مقام ہے، فإن العبد کثیرا ما یترک واجبات لا یعلم بها، تو بندہ یقیناً چھوڑ دیتا ہے بہت سے واجبات کو جن کو وہ جانتا ہی نہیں، فیکون مقصرا فی العلم، تو وہ علم میں بھی کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے، وکثیرا ما یترکها بعد العلم بها وبوجوبها، اور بہت سی چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے جاننے کے باوجود اور ان کی فرضیت معلوم کرنے کے بعد بھی، اما کسلا و اما تہاونا، یا سستی کی وجہ سے یا ان کو ہلکا سمجھتا کہ یہ کم درجے کے ہے، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے۔ یہ جو میں سنتوں کی بات کر رہی ہوں اس میں اما کسلن و اما تہاونا، یا تو سستی ہے یا اس کی امپورٹنس ہی نہیں ہے دل میں، حالانکہ اس کے فائدے ثواب سب کچھ پڑ۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ان سنتوں سے روزانہ آپ کو دنیا میں ہر شہر میں ایک ایک نیا محل گھر ملتا چلا جائے گا، میں کہتی ہوں کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ کے وعدوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے نا، اس لیے سستی ہے۔ وَإِمَّا لِنَوْعِ تَأْوِيلٍ بَاطِلٍ أَوْ تَقْلِيدٍ، یا پھر کسی قسم کی کوئی باطل تعویل ہوتی ہے اس کے دل میں، یا کوئی تقلید کر رہا ہوتا ہے کسی اور، وہ فلاں بھی تو نہیں پڑھا تھا، میں فلاں باجی کو فلاں ٹیچر کو دیکھا تھا وہ بھی نہیں پڑھتی، تو اس کو دیکھا دیکھی پہلے وہ پڑھتے تھے، جب سے ان کو دیکھا، یعنی دین والوں کی جو بدعملی ہوتی ہے نا وہ سخت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ جو ان کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اگر یہ نہیں کر رہے تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ او لظنہ انہ مشتغل بما ہوا اوجب منہا، یا وہ سمجھتا ہے کہ وہ مشغول ہے اس کام میں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ او لغیر ذلک من الاسباب، یا کچھ اور اسباب ہوتے ہیں۔ فواجبات القلوب اشد وجوبا من واجبات الابدان، دلوں کے فرائض زیادہ سخت واجب ہیں، لازم ہیں بدن کے واجبات سے، یعنی بدن کی جو ضروریات ہیں اس سے زیادہ دل کی ضروریات ہیں۔ وآکد منہا، اور اس سے زیادہ تاکید والے ہیں۔ وکأنہا لیست من واجبات الدین عند کثیر من الناس،
اور دل کے واجبات کے بارے میں تو ایسے غافل ہیں گویا کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ واجبات دین میں سے ہیں ہی نہیں، بل ہی من باب الفضائل والمستحبات، بلکہ وہ سمجھتے ہیں یہ فضیلت کی بات ہے، مستحب چیز ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، لہذا وہ غافل ہوتے جاتے ہیں ان چیزوں سے. فَتَرَى بَعْضَ النَّاسِ يَتَحَرَّجُ مِنْ تَرْكِ فَرْضٍ أَوْ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِ الْبَدَنِ. آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بڑا حرج محسوس کرتے ہیں اگر وہ چھوڑ دیں کوئی فرض یا واجب اپنے جسم کے واجبات میں سے. آج نہانا تھا میں نہائی نہیں، تو ہر ایک کو مینشن کریں گے آج تو میں نہائی نہیں پائی، آج تو میں نہائی نہیں پائی، میں تو ہر سنڈے کو نہاتی ہوں. مثلاً اگر کوئی اپنے روٹین بنائی ہوئی ہے نا، تو اگر ایک دن روٹین میں کوئی کام چھوٹ جائے، آج ناشتہ ہی نہیں کیا، آج ناشتہ نہیں کیا، آج ناشتہ نہیں کیا، یعنی کوئی بھی چیز، آج میری نیند 4 گھنٹے ہوئی، مجھے 6 گھنٹے سونا تھا، سو نہیں پائی، یعنی وہ واجبات بدن میں سے کسی بھی چیز کی کمی ہو جائے تو ان کو مصیبت آ جاتی ہے. وَقَدْ تَرَكَ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْ وَاجِبَاتِ الْقُلُوبِ، حالانکہ اس نے چھوڑا ہوا ہے اس سے بھی جو زیادہ امپورٹنٹ ہے جو دل کے واجبات میں سے ہے. وَأَفْرَزُهَا، اور اس سے زیادہ فرض ہے ہم پر حاصل کرنا، مِنَ التَّقْوَى وَالتَّوَكُّلِ وَالْخَشِيَّةِ وَالْإِنَابَةِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. تقوی، توکل، اللہ کی خشیت، انابت یعنی اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنا، خوف اور امید اور اسی طرح کی چیزیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ دل میں ہے کہ نہیں. وَيَتَحَرَّجُ، اور وہ حرج محسوس کرتا ہے، مِنْ فِعْلِ أَدْنَى الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ، ظاہر میں حرام چیزوں میں سے چھوٹی سی بھی چیز پر. وَقَدْ ارْتَكَبَ مِنْ مُحَرَّمَاتِ الْقُلُوبِ، اور وہ دلوں کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیے جا رہا ہے، کالنفاق منافقت، والریا دکھاوا، والحسد دوسروں سے جیلس ہونا، والقید چالیں چلنا، سازش کرنا، دل میں پلان بنانا، اس کو تو میں ایسا مزہ چکاؤں گی، اس کے ساتھ تو میں ایسی پیش آؤں گی. ونحو ذالک مما ہوا اشد تحریما، جو زیادہ حرام چیزیں ہیں، واعظم اسما، اور زیادہ بڑا گناہ ہے. بل ما اکثر من یتعبد للہ بترک ما اوجب اللہ علیہ، بلکہ کتنا زیادہ وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرتا ہے چھوڑنے والا ہوتا ہے اس چیز کو جو اللہ نے اس پہ لازم کیا. یعنی ایک طرف جو اللہ کی عبادت بظاہر کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں چھوڑے ہوئے. فیتخلی، تو دستبردار ہو جاتا ہے. وینقطع عن الامر بالمعروف، اور امر بالمعروف چھوڑ دیتا ہے. والنہی عن المنکر، اور نہی عن المنکر، یعنی اپنی عبادت کرتا رہتا ہے، کوئی اس کے سر پہ غلط سے غلط کام کرے تو وہ اس کو روکتا ہی نہیں، منع ہی نہیں کرتا. اور کوئی اچھا کام معلوم ہے تو بتاتا ہی نہیں کسی کے ڈر سے کہ یہ مائنڈ کرے گا. آج کل یہ بھی مشکل ہے نا، مثلا آپ بچوں کو کوئی چیز سکھانے لگے تو ان کے ماں باپ بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں کہ کیا سکھا رہے ہیں آپ ان کو، اٹس ٹو مچ فار دیم. مع قدرتی ہی علیہ، حالانکہ وہ کر سکتا ہے اس کو. وَيَزُمُ أَنَّهُ مُتَقَرِّبٌ إِلَى اللَّهِ بِذَلِكَ، اور وہ اپنے دل میں گمان کیے ہوئے کہ خالی عبادت کر کے اپنی وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. مجتمع علی ربہ، یعنی اپنے رب کے سامنے یکسو ہو جائے گا، مجتمع یکسو ہو. فہذا من امقت الخلق الی اللہ تعالی، ایسا بندہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. مقتم وسا سبیلا، وہ جو قرآن میں آتا ہے نا سورۃ النساء. وابغضهم له، اور لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض ہے. مع ظنه انه من خواص اولیائه واصفیائه، حالانکہ وہ خود کیا سمجھتا اپنے آپ کو کہ میں تو اللہ کے اولیاء میں سے ہوں. اصفیاء کا مطلب ہے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہوں، یعنی اپنے چند وظائف، اپنے چند ریچولز، چند ظاہری عبادات اور چند ظاہری دین کے کام کر کے وہ سمجھتا میں تو بڑا ہی نیک ہوں، اور باقی لوگوں کا تو کوئی حال نہیں، وہ ان میں کیڑے نکالتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے دل میں ایمان کی وہ لذت اور وہ روحانیت اور وہ چیز کچھ بھی نہیں ہوتی. جس سے کیا جائے کہ ہم اپنے اکثر اوقات کو کن کاموں میں لگاتے ہیں، ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، قرآن سے تعلق کتنا ہے، ہماری صدقہ خیرات کس قسم کے ہیں، ہمارا ذکر روزانہ کا کتنا ہے، یعنی جو چیزیں اللہ کے قریب کرنے والی ہیں وہ سب